جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے، قبر میں اب میں ہوں تنہا، پاس ہے منکر نکیر، جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر۔ اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال، پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال۔ پھر یہ سوچے حشر کا میدان قائم ہو گیا، روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا۔ میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری، کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید للہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد قابل صد احترام صدر اجلاس مولانا شاکر قاسمی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور برادر مکرم شیخ نور الدین عمری سلمہ اللہ، اور شیخ ضیاء الرحمن یا ضیاء الحق عمری سلمہ اللہ، اور برادر کبیر مولانا ایوب جامعی حفظہ اللہ، دیگر فاضل علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، اسلامی ماں اور بہنیں، دختران ملت اسلامیہ، ابھی تک دنیا میں مجھے اور آپ کو کیسے جینا ہے، کس انداز سے جینا ہے؟ بڑے پیارے انداز سے، تربیتی انداز سے ماشاءاللہ ہمارے برادر محترم شیخ نور الدین عمری سلمہ اللہ آپ سے مخاطب تھے۔ یہ تو دنیا کے بارے میں آپ سے مخاطب تھے، اور میں آخرت، کیونکہ میرا عنوان ہی ہے فکر آخرت، میں اس دنیا کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جس دنیا میں مجھ کو اور آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جانا ہے۔ یہاں زندگی ہے، موت بھی ہے، یہاں جوانی ہے، بڑھاپا بھی ہے، یہاں پر ناز و نعم کے سارے راستے بھی ہیں اور مشکلات کا سامنا بھی ہے، یہاں صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی دنیا جس کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جس نے بھی ماں کا گود دیکھا ہے، خبر کا گود دیکھنا ہے۔ میرے محترم، میں اس دنیا کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی احساس ہے کہ رات سرد ہے، ٹھنڈی پھر مزید بڑھنے والی ہے، دیگ گرم ہے نا، اور ہم کو راحت کو ظاہر بات ہے بہت جلد میدان میں اترنا ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ بتوفیق اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت کچھ باتیں ہمارے شیخ محترم کہہ گئے ہمت افزائی پر کہ ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی اور مستقبل کے ڈاکٹرات کی، علماء کی، حفاظ کی، اللہ تعالیٰ جو کچھ کاوشیں ہمارے بھائیوں نے کی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی رزق روٹی میں آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس آیت شریفہ کو میں پڑھا، اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے، تمہارے اقوال سے، تمہارے احوال سے، تمہارے افکار سے، تمہارے نظریات سے، تمہارے کردار سے، تمہاری چال اور چلن سے، حرکات اور سکنات سے، حتیٰ کہ اشارے اور کنائے سے، یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور تخفی الصدور اور سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، رب نے خود ان کو ان کے نفسوں سے فراموش کر دیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، جنتی جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے محترم، یہ آیات ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ۔ اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ مخاطب کون ہے؟ ایمان والے، کیونکہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے نا۔ ویسے دنیا میں جینے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں دیا ہے، لیکن مین مقصد ہمارا آخرت، ٹارگٹ ہمارا آخرت۔ ہم مسٹر دنیا نہیں، مسٹر جنہ بننا ہے۔ میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی بہن، میری اور آپ کی بیوی مس دنیا نہیں، مس جنہ بننا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ دنیا تو میرے اور آپ کے نصیبے میں جو ملنا ہے مل کر رہے گی، بس کوشش کرنا ہے، لیکن گول ہمارا آخرت، ٹارگٹ ہمارا آخرت۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ عیش، آرام، سکون نہیں ہے مگر آخرت میں۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ میرے مہاجر اور انصار، مکی اور مدنی دونوں قسم کے صحابہ کی تو مغفرت کر دے۔ ایک اور روایت میں فاکرم الانصار والمہاجرہ۔ میرے محترم، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا جاں ہے، تماشا نہیں ہے نا۔ اب آپ کے 50 کلومیٹر دور بیجاپور، گول گنبد، ابراہیم روزہ، عادل شاہی مسجد، جامع مسجد، اپلی برج سب موجود ہے، لیکن اس کو بنانے والے نہیں ہیں۔ کاش یہ بڑی بڑی عمارتوں کے بجائے اگر تعلیمی مراکز اور اخلاقیات کے دروس وغیرہ ہوتے تو آج امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کے آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ مسلمان 850 سال حکومت کیے، لیکن کوئی ایک اچھا یونیورسٹی سوائے علی گڑھ کے کچھ نہیں چھوڑا ہے نا۔ اور انگریز 150 سال حکومت کر کے یہاں پر بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی، یہ چھوڑ دیے نہیں چھوڑ دیے۔ اور آج کس کی ویلو ہے؟ ہاں سوچو میرے بھائی۔ خیر، مجھے اس دنیا میں جانا نہیں ہے،
اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر آج کر لو۔ میں نے کہا نا، دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت۔ گورے غریباں قبرستان، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت۔ ارے کل تک جن کا بیجاپور اپنا تھا ان کا اپنا نہیں رہا، کل تک جو حیدرآباد پہ راج کرتے تھے آج نہیں رہے۔ قطب الدین ایبک کا بنایا ہوا قطب مینار رہا لیکن قطب الدین ایبک نہیں رہا۔ ممتاز محل کی یاد میں تاج محل بنایا تو گیا لیکن تاج محل کے مکین نہیں رہے۔ اسی طرح میرے بھائی یہ دنیا کیا دے گی مجھے اور آپ کو؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ سنمان کسی کا نہیں۔ اسی کا آجل جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل، یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا۔ دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے، دنیا میں جو دل چاہے کہ تیرا کر لے کرا لے، چاہے تو بدی مول لے یا نیکی کما لے۔ آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے، تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے۔ سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے، اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے۔ اللہ اکبر۔ نہیں گلبرگہ میں قمر صاحب مرے، کچھ گئے لے کر گئے، اے سی اس میں گئے، ٹمٹماتا اور چراغ دیا ان کی بیوی بچوں نے۔ آپ کے ایم ایل استاد یا ایل ایل استاد گئے ہے نا، بیجاپور کے منسٹر کچھ لے کر گئے، بڑے بڑے حکمران کچھ لے کر گئے، کچھ نہیں، اچھا اور برا دو۔ اسی لیے اللہ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ کہیں گے یہ شیخ نور الدین ہے، یہ مولانا ضیاء الحق ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ انجینئر ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، کوئی ڈاکٹر کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی انجینئر کو انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی صدر کو صدر ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی منسٹر کو منسٹر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تھا کبھی اب نہیں، تھا کبھی اب نہیں۔ یہی پوچھیں گے، معصوم بچہ روتے ہوئے کہیں گے مما لوگ پوچھ رہے ہیں ڈیڈی کو کب دفنانا ہے۔ کیوں؟ اس معصوم بچے کو بھی خبر ہے کہ ڈیڈی از ڈیڈ، اب مر گئے ہیں۔ اب معصوم بچے سے لے کر کے خاندان والے، عزیز و اقارب، دوست و احباب، چاہنے والے، جن کو بھی میسج دو، ارے کیسا ہوا، کب ہوا، کیسے انداز میں ہوا، اچھا کب دفنا رہے، کب دفنا رہے، ایک ہی خبر، کب دفنا رہے، کہاں دفنا رہے۔ افسوس انسان کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر منزلت ہے، جب تک سانس ہے آس ہے۔ سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، ختم۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ بتاؤ کہ ہم زیادہ عبادت گزار ہیں یا میرے اور آپ کے پیارے نبی زیادہ عبادت گزار ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں یا میرے اور آپ کے پیارے آقا کے پاس؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے سے مکان میں رہتے، جس مکان میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں رات میں سو جاتی، میرے پیر پھیل جاتے، اللہ کے نبی آہستہ سے پیر کو ہٹاتے پھر سجدہ کرتے۔ کوئی ایکسٹرا بیڈ روم نہیں تھا، کوئی ایکسٹرا روم نہیں تھا، اتنے چھوٹے سے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی فیملی کے بارے میں آتا ہے ما اکلت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز بر، کبھی آل نبی کو گیہوں کی روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لینے کے لیے حضرت عائشہ کے آتے اور کہتے خالہ جان یہ بتاؤ کہ کیسا گزران چلتا تھا،
کہتے بیٹا کیا بتاؤں، 3 مہینے گزر جاتے، ایک چاند نکلتا ڈوب جاتا، پھر نکلتا پھر ڈوبتا، پھر نکلتا پھر ڈوبتا، 3 مہینے اسودین کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، فجر کی نماز پڑھتے، اشراق پڑھتے، اور حضرت عائشہ سے آ کر کہتے عائشہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے اللہ کے نبی نہ آپ نے کچھ لایا ہے نہ کسی نے کچھ بھیجا ہے، میں کیا بنا کے دوں؟ اللہ اکبر۔ کبھی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مسلسل 3 دن کبھی ایسے نہیں گزرے کہ 3 دن بھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹتے، ایک دفعہ لیٹے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے، یا دوسری روایت میں عمر بن الخطاب آ گئے، اللہ کے نبی اٹھ کر بیٹھ گئے، پوری پیٹ لال ہو چکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یا عمر بن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے، ہم بہترین گادا بنا کر کے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما لہذا الدنیا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے بنی ہوئی پتے پر یعنی چٹائی پر لیٹ کر کے اللہ کے نبی کہتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، ساقی کوثر ہے، شافی روز محشر ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں بھی پاورفل، آخرت میں بھی پاورفل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی تھوڑا سا ریلیکس لینے، تھوڑا سستانہ دور کرنے کے لیے کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹتے تو کہتے اللہم قنی عذابک، اللہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچا اللہ جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے، تیرے حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ میرا حساب آسان لے لینا۔ اللہ کے نبی سے کیا حساب لے گا؟ کیا پیارے نبی کے پاس 30-40 کا پلاٹ تھا؟ کیا پیارے نبی کے پاس کوئی بیگ تھی؟ کیا پیارے نبی کے پاس کوئی کار تھی؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجودہ وسائل میں سے کوئی اس کا 1% بھی تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ وہ اللہ کے نبی کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ پریشان ہو کر کہتی اللہ کے نبی آپ کا کیا حساب ہے؟ آپ کا کیا حساب ہے؟ قرآن آپ کے بارے میں شاہد عدل ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ کو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا، جبکہ آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن خطا ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو مزید ضمانت ملی ہے اور آپ پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں منو کشہلک یا عائشہ، منو کشہلک یا عائشہ، عائشہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی پر سوالیہ مارک لگا دے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے قرآن پڑھو پتا چلے گا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ جس دن سارے رسولوں کو جمع کریں گے ماذا اجبتم، کیا رسپانس رہا، کس حد تک لوگوں نے دعوت کو قبول کیا۔ سارے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام جیسے دنیا کی سب سے برگزیدہ شخصیتیں کہیں گی لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے کہتے ابن مسعود قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے جا رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ پیارے نبی اس دن کا کیا حال ہوگا، ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ پیارے نبی ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ اس آیت پر جب عبداللہ بن مسعود پہنچتے ہیں اللہ کے نبی زار و قطار روتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابن مسعود بس کرو بس کرو بس کرو، میرا کلیجہ پھٹتے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ نبی سے پوچھے گا اور ہم سے نہیں پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے
لن تزولا قدم ابن آدم، آدم کا کوئی بچہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکے گا حتی یسأل عن 40، اور ایک روایت میں عن 50، جب تک 4 یا 5 سوال۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کو کہاں گزارا، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کیسے برباد کر لیا، وعن مالہ من عین اکتسبا، تمہارے مال کے سورس آف انکم کیا تھے، آمدنی کے ذرائع کیا تھے، وہ فیما انفقا، مال کو تم نے کہاں خرچ کیا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جو علم، جو صلاحیت، جو نالج تم کو ملا اس پر کس حد تک تم نے عمل کیا۔ اور جب تک یہ 4 سوال نہیں دیں گے یا 5 سوال کے جواب نہیں دیں گے، میں اور آپ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں پائیں گے۔ ہمیں کیا فکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر تھی۔ ارے ایک دفعے اللہ کے نبی کہیں گئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر قرآن پڑھتے بیٹھ گئے، قرآن پڑھنے لگی، ایک آیت شریفہ پر پہنچی، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو پڑھتی ہیں اور تھوڑی دیر سوچنے پہ مجبور، آنکھوں سے زار و قطار، آنکھ روا دوا ہے۔ حضرت عائشہ روتے بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما یبکی کی عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہے، عائشہ تجھے کس نے رلایا ہے، عائشہ تیرے آنکھ سے آنسو کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی یا رسول اللہ، ابھی آپ باہر گئے تھے، میں قرآن پڑھتے بیٹھ گئی، آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے مرد باہر جاتے ہیں تو عورتیں ٹی وی یا تو موبائل، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ قرآن پڑھتے بیٹھے، جب اس آیت شریفہ پر پہنچتی ان بطش ربک لشدید تو رونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ما یبکی کی عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہے، عائشہ تیرے آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی یا رسول اللہ، اس آیت شریفہ پر پہنچی، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اللہ کے نبی سوچنے پہ مجبور ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، کائنات میں میرے شوہر سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، اور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں، میرے باپ سے زیادہ اعلیٰ آپ کے بعد روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی میں خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے خاندان سے زیادہ، آپ کے خاندان سے زیادہ معزز خاندان کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کی بیوی، ابو بکر کی بیٹی، خاندان قریش کی بہو بھی اور بیٹی بھی، اللہ کے نبی یہ رشتے ناتے کچھ کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کی خبر گیری نہیں کرے گا، کوئی پیغمبر بھی، حتیٰ کہ نہ میں تمہاری خبر لے پاؤں گا نہ بیٹی فاطمہ کی۔ پہلی خبر، دوسرا پل صراط پہ گزرنے والا معاملہ، تیسرا جب میدان محشر میں سب کے سب مادر ذات ننگے ہوں گے، کسی کے بطن پر کپڑا نہیں ہوگا، سب کے سب ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سب کے سب ننگے ہوں گے؟ ہاں، مرد بھی عورتیں بھی، ہاں۔ اللہ کے نبی شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ رب کی عدالت، جنت اور جہنم کے جانے کے فیصلے کا انتظام نہیں معلوم کہ جنت کا فیصلہ ملے گا یا جہنم میں جانا پڑے گا، فیصلے کا انتظام رب ذوالجلال والاکرام کا غضب، رب ذوالجلال والاکرام جو پاور میں آئیں گے، این الجبارون این القہارون، کہاں ہے دنیا کے دھاکاری، کہاں ہے دنیا کے جبابر، کہاں ہے دنیا کے نامچن، کہاں ہے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت چلے گی؟ ساروں پر سناٹا چھایا ہوگا، اور پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک سپریم پاور طاقت کے مالک اللہ تبارک و تعالی۔ عائشہ اللہ کے بارگاہ فیصلے کا انتظام، کسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہوگی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تحقیق کہ تم
ون بائی ون اکیلے اکیلے تنے تنہا آؤ گے. کما خلقناکم اول مرہ، جس وقت ماں کی پیٹ سے تم پیدا ہوئے تھے کوئی سوٹ بوٹ میں نہیں تھا، کوئی ٹنکل ٹنکل لٹل اسٹار کہتے ہوئے نہیں آیا، ہر کوئی روتے بھی آیا تھا نا. جیسے ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے بالکل اسی طرح مادر ذات ننگے تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ اکبر. یہ قیامت کا منظر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تین مقام، قبر، پرصراط اور میدان محشر، یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سوچئے ابھی میرے اور آپ کے لیے بریانی ریڈی ہے، میرے اور آپ کے ذہن و دماغ اس طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم پہنچ گئے ابو میزبان رسول ابو ایوب انصاری کے گھر. ام ایوب آپ کو دیکھ کر ویلکم کرتی ہے، آپ کا استقبال کرتی ہے، ابو ایوب کو دعوت دیتی ہے. ابو ایوب آتے آتے تازے کھجور لا کر رکھ دیتے ہیں، کہتے کھائیے، بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، بکریوں کا ریوڑ موجود ہے، ایک بکری ذبح کر ڈالوں گا، روٹی بنانے والی موجود ہے. سوچئے دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھجور رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ بکری ذبح کر دی گئی، صاف کر دی گئی، پکایا گیا، روٹی بنائی گئی. دسترخوان پر جب سجایا گیا اللہ کے نبی کھانے کے بجائے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکل رہے. ابو ایوب انصاری میزبان کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ کا قربان، یا رسول اللہ کھائیے نا، رو رہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. مجھے آیت یاد آ گئی، اللہ ضرور بضرور نعمتوں کے متعلق پوچھے گا. اے ابو ایوب اگر تمہارے گھر کی نعمتیں کھا لیا اور میں نے اس کا حق ادا کیے بغیر مر گیا تو اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں گا؟ ایک دن کھانے والے نبی سے پوچھ سکتا ہے، اور انڈی میں بیٹھ کر یا گلبرگہ یا حیدرآباد میں بیٹھ کر کے مرغن غذائیں، عرب کی ڈشز، مندیاں، بریانیاں، یورپ اور امریکہ کے سارے آئٹم کھانے والوں سے اللہ نہیں پوچھے گا. لیکن ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہمارا احساس مر چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضمیر زندہ تھا، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بجائے رونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار وہ ابو بکر، جن کی نیکیوں کا مقابلہ، ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ، ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ پوری امت نہیں کر سکتی. ایک دفعہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی. آسمان کے ستارے جھلملا رہے تھے، آسمان کا منظر صاف تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی امت کا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان پہ ستارے ہیں؟ جیسے ستاروں کو کوئی گن نہیں سکتا اس کی نیکیوں کا بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاق بھی کر لیتے اور بڑا پیارا انداز تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں حفصہ کے باپ عمر کی نیکیاں. حفصہ سوکن، پھر ان کے باپ کا ذکر ایک عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ میری سوکن کا پھر اس کے باپ کا ذکر. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو حفصہ کے باپ کی نیکیاں کا اندازہ ہے اور میرے باپ نے کچھ نہیں کیا؟ تب اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تمہارے باپ کی ایک رات، جس رات میں ان کی مانڈی پہ سر رکھ کر کے آرام کر رہا تھا، وہ دن جس دن سراقہ بن مالک بن جوشم غار کے دہانے تک پہنچ گیا تھا، عائشہ اس ایک رات اور ایک دن کی نیکیوں کا مقابلہ عمر بھی نہیں کر سکتے اور امت کا کوئی فرد نہیں کر سکتا. اتنی نیکیاں. وہ ابو بکر صدیق جن کا ذکر قرآن میں ہے، آج دو دوست بھی نہیں رہے لیکن آج بھی ہیں. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ارے ان دو دوستوں کو یاد کرو جبکہ ایک دوست دوسرے دوست کو تسلی دے رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے فرینڈ شپ کا، جن کے دوستی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ ابو بکر جن کے بارے میں آج بھی قرآن کے اندر آیتیں موجود
موجود ہیں۔ علماء کرام میں پوچھئے، پارہ نمبر 11 اٹھا کر کے دیکھیے، رکو نمبر 2، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ اکبر، آیت نازل ہوگی، اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر، او آل ابو بکر، تم کون سی نیکی کر رہے ہو کہ تمہاری نیکی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہا رجال یحبون ان یتطہروا۔ کچھ لوگ ہیں جو نفاست پسند ہیں، پاکی پسند کرتے ہیں، آل ابو بکر اللہ نے تمہارے بارے میں قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ابو بکر جن کی نیکیوں کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، لیکن وہ ابو بکر روتے تھے، کہتے تھے کیف حالی یا الہی لیس لخیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ ابو بکر، سراپا نیکیاں، صدیق جن کا لقب تھا، نیکیوں کا انبار رکھنے والے ابو بکر کہتے ہیں کیف حالی یا الہی لیس لخیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے، سوء اعمال کثیر، میرے پاس برے اعمال زیادہ ہیں۔ جبکہ ابو بکر زندگی میں کبھی گالی نہیں دی، کبھی برا بلا نہیں کرے۔ وہ ابو بکر جنہوں نے اپنے پیسے کو لگا کر بلال حبشی کو آزاد کرایا، وہ ابو بکر جنہوں نے کئی غلاموں کو آزاد کرایا، نیکیوں کا انبار رکھنے والے ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ سوء اعمال کثیر خیر زاد طاعت قلیل، اطاعت اور فرما برداری کا توشہ مختصر ہے۔ اللہ اکبر، سوچو میرے بھائی، ابو بکر روتے ہیں اور آج ہم مگن ہیں، 2-4 نمازیں پڑھ کر کے، زندگی میں اللہ توفیق دی حج کر کے آج ہم مگن ہیں۔ وہ ابو بکر روتے تھے۔ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رأی عمر، قرآن ہمارے آنگن میں اترا، قرآن ہمارے یہاں اترا، لیکن عمر کے رائے اور ڈائریکشن پر، عمر نے زمین پر فیصلہ کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس فیصلے کو قانون ربانی بنایا۔ اللہ اصحاب بدر کا، منافق کے جنازے کا مسئلہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اللہ نے قبول کیا۔ اللہ اکبر، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی بنتے۔ وہ عمر جن کے جنتی مکان کو، جنتی بیوی کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کے نبی نے اپنے رفیق سفر سے پوچھا لمن ہذہ البنا ولمن ہذہ المرأة، یہ کس کی بلڈنگ ہے، یہ کون عورت ہے؟ جب میرے رفیق سفر جبرائیل نے بتایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے عادل عمر فاروق کا مکان ہے، یہ عمر کی بیوی ہے، اے عمر تیرے اس مکان کو، تیری اس بیوی کو دیکھ کر مجھے غیرت آ گئی۔ اللہ اکبر، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر نازل کیا۔ وہ عمر پرندے کو دیکھ کر کہتے پرندے موت تیری بھی ہے میری بھی ہے، ارے تم مر جائے گا تجھ سے رب کچھ نہیں پوچھے گا، پتہ نہیں خطاب کے بیٹے سے اللہ کیا کیا پوچھ لے گا۔ اللہ اکبر، عثمان ذی النورین کو دیکھو، 2 نور والے داماد رسول، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارت جن کو دی گئی، جنہوں نے جیسے عسرہ کے موقع پر 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیا، 200 گھوڑے اور 29.5 کلو چاندی، 2.5 کلو سونا۔ اللہ کے نبی نے کہا قف یا عثمان، قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جا، عثمان رک جا، عثمان رک جا، آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے اے عثمان تب بھی جنت تمہاری پکی۔ اتنی خوشخبری پانے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے۔ اور آج ہم کتنے مگن ہیں، کتنے مگن ہیں آج ہم اپنی زندگی میں۔ میرے بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث، سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ قبیلہ انصار کے ایک نوجوان سردار جن کے انتقال پر پہلی صفت تحرکت لہ العرش، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، جن کے انتقال کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور ان کی لاش کو اپنی مانڈی پہ رکھ کر کہا اللہ میں اس بندے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. ارے جن کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہوں, شہیدت علیہ 70,000 ملک, 70,000 فرشتے, قبر ان کی لاش اٹھانے والے, ان کا ڈولا اٹھانے والے صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی ان کی پرسنالٹی کے مطابق ڈولا تھوڑا بہت اصلی تو دکھنا تھا لیکن ہلکا ہلکا. اللہ کے نبی نے کہا ہاں بظاہر لوگوں کی نظروں میں تم نے اٹھایا ہے, در پردہ فرشتوں نے اس کو اٹھایا ہے, اور تمہاری اس بھائی کے لیے 70,000 فرشتے شریک ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جن کی قبر کھودنے والے گورکن ابو سعید خدری کا بیان, اللہ کے نبی میں نے بہت سالوں کی قبریں کھودی ہیں, اللہ کی قسم بھائی سعد کی قبر کھودتے ہوئے جو مزہ آیا میں بیان نہیں کر سکتا. جیسے جیسے پھوڑا مارتا تھا, کدال مارتا تھا, عنبر کی خوشبو پھوٹ پھوٹ کر آتی تھی. جن کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھایا ہو, جن کی لاش مبارک اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو رکھنے کے لیے جن کے قدم مبارک ان کی قبر میں آ گئے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس صحابی کے قبر میں ہیں. ابھی لاش کو رکھا گیا ہے, قبر ہے کہ حضرت سعد کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ کے نبی کے آنکھ سے آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ, اللہ تیری ایک ذات ہے جو پاک ہے, عیوب اور نقائص سے ہو سکتا ہے اس سے کچھ کمی بیشی ہوگی. اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہے, اللہ تو بڑا ہے. سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھ کر آنکھ سے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے اعدوا لمثل ھذا یا اخوانی, او میرے بھائیو دنیا میں کچھ کر کے آنا ہو تو اس قبر کی تیاری کے لیے کچھ کر کے آؤ. اللہ اکبر. سوچو آج ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, جھوٹ, مکر, فریب, دغا بازیاں, اور آج عریانیت, بے حیائی, بلکہ ایجوکیشن کے نام پر آج کفر الحاد پھیلتے جا رہا ہے. آج ہماری مائیں بہنیں موبائل کی بات جو ہے آزاد ہوتی نظر آ رہی ہیں. ہماری نوجوان بچیاں کون دیکھ رہا ہے, نوجوان لڑکے کون دیکھ رہا ہے؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو, چرخ پہ جھولو, تم شوق سے کالج میں پڑھو, چرخ پہ جھولو, جائزے غباروں میں اڑو, پارک میں پھولو, بندے عاجز کی ایک بات رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنیں, اللہ نے مجھے اور آپ کو جیسے ایئرپورٹ انڈر سی سی, اسٹیشن انڈر سی سی, شاپنگ مال انڈر سی سی, کلاس روم انڈر سی سی, ارے یہ تو 10-15 سال ہو گئے انڈر سی سی. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا یور لائف از انڈر سی سی, تمہاری زندگی ہی انڈر سی سی ہے. جیسے کہ اللہ نے خود کہا فی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے اپنے جانوں میں کیا تم دیکھتے نہیں ہو. اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ, بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر اپنی انرجی کو برباد مت کرو. ان السمع, بے شک کان, والبصر اور آنکھ, والفؤاد اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے حضرت انسان کیا دیکھ رہے ہو, کیا سن رہے ہو, کیا بول رہے ہو, کہاں بیٹھے ہو, کہاں شب و روز کی زندگی گزر رہی ہے, پورا آن ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ ہے. آنکھ ریکارڈ کر رہے ہیں, کان ریکارڈ کر رہے ہیں, ہاتھ. الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم, تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. اللہ بول رہے ہیں ہاتھ, جن ہاتھوں سے بیگ چلا کر کے جا رہے ہو, جن ہاتھوں سے میسج ٹائپ کر رہے ہو, ڈیئر ویئر آر یو, آئی ایم ویٹنگ فار یو, ہے نا. پہلے بولتے تھے تو سن لیتے تھے, اب نہیں, اب چپ, میسج ٹائپ کرو فوراً بھیج دو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا. اللہ کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم, آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم, تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم, تمہارے پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے کہاں کہاں چل کر گئے تھے. اللہ اکبر. انسان ایک ہے لیکن انسان کے خلاف ایویڈنس, شہادتیں, دلیلیں, گواہ, 2 آنکھ, 2 کان, 2 ہاتھ, 2 پیر, 1 دل, پھر
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ بیڈ روم میں ہو. آج کل ہے نا بہت سارے چونچلے نخرے آ گئے, مولانا یہ میرے بیٹے کا بیڈ روم ہے, یہ میری بیٹیا کا بیڈ روم ہے. ہاں بیڈ روم کہیں بیڈ روم تو نہیں ثابت ہو رہا ہے نا. بابا نہیں دیکھ رہے, اماں نہیں دیکھ رہے, لیکن یاد رکھنا نوجوانوں, جو دیکھ رہے ہیں نا موبائل میرے اور آپ کے ہاتھ میں نیچے ہے, لیکن عرش والا اوپر سے دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو, وہ تمہارے ساتھ ہے. باپ نہیں دیکھ رہا ہے, ماں نہیں دیکھ رہی ہے, بھائی نہیں دیکھ رہا ہے, کلاس ٹیچر نہیں دیکھ رہے, اللہ دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تم باپ کو جھوٹ بول کر منوا سکتے ہو, ماں کے ساتھ مکر کر سکتے ہو, لیکن اللہ کو جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اتنے ایویڈنس, 2 آنکھ, 2 کان, 2 ہاتھ, 2 پیر, کرامن کاتبین 10, اور اس کے علاوہ بہت سارے یہ ناخن, یہ چمڑی, یہ سب کے سب میرے اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا تیار کریں. اسی لیے اللہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں نا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا, پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کے خود فریبی. پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کے خود فریبی. یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا, خدا فریبی کے خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان, بنا کے تقدیر کا بہانہ نہیں میرے بھائی. اسی لیے الرٹ رہو, یہ زندگی ایک دفعہ ملے گی, کل پچھتائیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا, ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا, ان کے تڑپنے کو دیکھا, ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا. فرجعنا نعمل صالح, اللہ ہم اچھے کام کر کے آئیں گے. اللہ موقع دیں گے. ہوگی بڑپا انہوں امی انہوں مارے ہاکی ودی تھی نپا, جیسے انسپکٹر وغیرہ یہاں بول دیتا ہے ویسا کچھ بولیں گے. ہاں چانس ملے گا. اللہ کہیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے ہر بشر کو ہدایت دیتے ہیں. کوئی یہ سنی, وہابی, یہ اہل حدیث, غیر اہل حدیث, یہ مسلم, نان مسلم, کچھ بھی نہیں رہتا. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اسی جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھرنا ہے, اور ہم بھر کر رہیں گے. کیا کریں گے میرے بھائی, کیا کریں گے؟ آج تھوڑی سی تکلیف, تھوڑی مصیبتیں ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں, کیا مولانا ہماری بھی زندگی کوئی ہے کیا مولانا, بہتر ہے مر جانا, چھوڑو مولانا. آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے, آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے, مر کے بھی چین نہیں پایا کہاں جاؤ گے, ہے نا. قرآن سے پوچھو, یقول الانسان یومئذ این المفر, اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. کھلا لا وزر, ہرگز نہیں, تجھے چھوڑا نہیں جائے گا. الی ربک یومئذ المستقر, تیرے رب کے پاس ہی تیرا ٹھکانہ ہے. نہ جاہ قرار ہے, نہ راہ فرار ہے, سکون سے بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں, بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ اکبر میرے بھائی, ہے نا. 15-20 منٹ میں اپنی بات کو کیلکولیٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی. تو موت یقینی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے. ہمارا آپ ایک دعا پڑھتے ہیں نا, سیدھی سادی دعا, سونے کے وقت کی دعا, اللہم بسمک اموتو. بچے دیکھو ماشاءاللہ معصوم بچے بول رہے ہیں, کیا معنی ہے, کبھی غور کیا؟ اللہم بسمک, اللہ تیرے نام سے, اموتو میں مر رہا ہوں. پوچھے سیدھا سادہ ترجمہ, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, پوچھے یہاں علماء موجود ہیں. اللہم بسمک, اللہ تیرے نام سے, اموتو میں مر رہا ہوں. وہ آہیا, اور واؤ کتنے معنوں کے لیے آتا ہے یہ ہمارے شیخ نور الدین ہی بتائیں گے, دیگر علماء بتائیں گے. واؤ عاطفہ ہوتا ہے, واؤ فلاں ہوتا ہے, واؤ فلاں ہوتا ہے. تو بیچ میں یہ واؤ بتا رہا, اللہ مار رہا ہوں بس بستر پہ سونے کے لیے, لیکن مر رہا ہوں. اور اگر تیرا کرم, تیری نوازش,
تیرا کرم ہو تو اٹھوں گا. اسی لیے صبح اٹھ کر کہا الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی. کب؟ بعد ما اماتنی، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری جان کو لے کر میری بیوی کو بیوہ نہیں بنایا، میرے بچوں کو یتیم نہیں بنایا، میری روزی روٹی کو تو نے بریک نہیں لگایا، میرے کاروبار کو تو نے شٹ ڈاؤن نہیں کیا. الحمدللہ، تعریف اللہ کی، الذی احیانی، جس اللہ نے مجھے زندگی دی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب موت کے بعد قبر ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، اذا اقبر المیت، جب میت کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، اتاہ ملکان اسودان ازرقان، دو کالے نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، جیسے JCB زمین کو پتھر کو پھوڑتی ہے، زمین کو کھودتی ہے، ان کے ایسے JCB جیسے ہاتھ ہوتے ہیں. JCB کے سامنے پھوڑا ہوتا ہے جو مٹی کو اٹھاتا ہے، تو وہ اپنے ہونٹوں سے مٹی کو صاف کرتے ہوئے آتے ہیں. وہ اندر سے مٹی کو کھودتے ہوئے دو فرشتے، یقال لہما منکر والنکیر. اللہ کے نبی صاحب فرمایا اصواتہما کالرعد القاصف، ان کی آواز اتنی گھن گرج والی ہوتی ہے جیسے بجلی کڑک ہے نا. بجلی انڈی کے کسی ایک علاقے میں، لیکن پورا انڈی سہم جاتا ہے خطرناک بجلی سے. اللہ کے نبی صاحب فرمایا اصواتہما کالرعد القاصف، ان کی آواز کڑکدار بجلی کی طرح ہوتی ہے، اور ان کی آواز، ان کے نگاہیں اتنی یہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ آدمی دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. فرشتے دو ہوتے ہیں، منکر نکیر اور میت ایک ہوتی ہے. اللہ کے نبی صاحب فرمایا حتی یسمع قران علیہم، مردہ ابھی اپنے عزیزوں کی جوتوں کی آواز کو سن رہا ہے، اس کے بچے، اس کے خاندان والے، اس کے گاؤں والے، اس کے رشتہ دار ابھی قبر سے ہٹے بھی نہیں ہیں. اتنے میں دونوں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں من ربک. عربی میں کیا بولیں گے؟ گوتلہ پا نانی، وہ تو عربی وہ بندی نہیں بولیں گے. ہاں، کوئی پاٹل ہوٹل رہے گا تو کیا یہ بولے گا نان گوتلہ نانو ترکڑو بولے گا. کوئی تیلگو والا رہے گا ماں کی تلی دی لے ڈنڈی بولے گا کیا؟ ہاں، کوئی انگریز کا اولاد رہے گا آئی ڈونٹ نو بولے گا. نہیں، سوال عربی میں ہوگا. ارے رب کو پہچانو، رب ہمیں پہچانے گا. آج افسوس کی بات ہے ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے. مانتے کیا؟ آج مسلمان رب کو مانتا ہے، غیر بھی مانتا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہی کہ ہم رب کو بھی مانتے ہیں، رب کی بھی مانتے ہیں. رب کو بھی مانو، رب کی بھی مانو، نبی کو بھی مانو، نبی کی بھی مانو، اسلام کو بھی مانو، اسلام پر بھی چلو. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور جیو عربی میں سوال من ربک ما دینک من نبی اور صلی اللہ ربی اللہ دین الاسلام ہے نا. نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کروڑوں کی دولت کے باوجود میرے اور آپ کے اولاد 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ کوئی دیا بھی نہیں، دیتا بھی نہیں. دیا ہے، دیا ہے، دینے والا ہے نہیں. لیکن یاد رکھو رب کو پہچانو، رب میری اور آپ کی قدر کریں گے. کیا کریں گے؟ جواب رب کی توفیق سے دینے. ہر کوئی عربی میں جو ربی اللہ دین الاسلام وغیرہ اللہ کی توفیق سے ملے گا. اور جب بندہ تینوں جواب دے گا نا، رب کی طرف سے حکم آئے گا. کیا آئے گا؟ ان صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح صحیح جواب دیا. 4 انعام اللہ دیں گے قبر میں. 4 انعام. پہلا انعام البسوا لہ الجنہ، فرشتوں اس کے کفن کا کپڑا اتار دو، جنت کا لباس اس کو پہنا دو. پہلا انعام. دوسرا انعام اللہ فرمائیں گے وَفْرِشُوا لَهُ الْجَنَّةَ، فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دو. تیسرا انعام افتح لہ بابا الجنہ، فرشتوں جنت کا کپڑا پہن کر کے یہ بیٹھا ہے، جنت کا بسترا بھی لگا ہوا ہے، لیکن جنت کی کھڑکیاں کھول دو. یجد ریحھا وطیبھا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبودار ہوائیں اس کو اور مہکاتی رہے. ہے نا 3 انعام. چوتھا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا افتح لہ قبرہ مد بصرہ، جہاں تک اس کی نگاہ دوڑتی ہے فرشتوں اس کی قبر کو اندر سے کشادہ کر دو. اللہ اکبر. کتنا بڑا مکان دے گا اللہ. بل گیٹس کو بھی اتنا بڑی دولت نہیں.
अंबानी ब्रदर्स के पास भी इतना बड़ा बंगला नहीं, किसी शाह के पास इतना बड़ा बंगला नहीं। एक मोमिन को एक प्लेन जगह पर खड़े होकर के 2-4 किलोमीटर 5-10 किलोमीटर नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। इतना बड़ा मकान कब्र में अल्लाह इफ्सा कब्रहु मद्द बसरिही, जहां तक इसकी निगाह दौड़ती है फरिश्तों इसकी कब्र को अंदर से कुशादा कर दो। चार ना, पांचवा वो कुछ करेगा कि मैं इबादत करना है, वो करना है, फरिश्ते कहेंगे नहीं बाबा अब इबादत नो। नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसी नई नवेली दुल्हन सोती है बेफिक्री की। जिस तरह ला यक़दुहा इल्ला साहिबुहा, जिस तरह शौहर के अलावा कोई और उठाने की हिम्मत नहीं करता। ए मर्द मोमिन, कब्र के अंदर आराम से सो जा, तुझको यहां से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये 5 इनाम हदीस के अल्फाज, मैं बिल्कुल क्या है मुख्तसर इसमें जा रहा हूं। हदीस के अल्फाज, वही 2 फरिश्ते, वही लंबे लंबे बाल, वही लंबे लंबे हाथ मिट्टी को साफ करते। हदीस के अल्फाज हैं कि मुशरिक काफिर के पास और मुनाफिक, काफिर को जो भी आज हमारे को गलत फहमी क्या है, काफिर बोलते हैं यल्लप्पा मल्लप्पा दुर्गप्पा। अरे मुसलमानों में भी हो सकते हैं भाई। सूरह फतह उठा करके देखो, सूरह फतह की आखिरी आयत, किसान को काफिर कहा गया है जो बीज को छुपाता है जमीन में। कोई आदमी हक जानता है और हक को छुपाता है, सुन्नत को जानता है सुन्नत को छुपाता है, तौहीद को जानता है तौहीद को छुपाता है, तो वो भी काफिर है। मैं फतवा देने के लिए नहीं आया हूं मेरे भाई, कोई भी हो सकता है। अब का हदीस का अल्फाज काफिर और मुनाफिक। मुनाफिक किसको बोलते हैं? ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना। आज कितने ऐसे मुसलमान संयुक्त सरकार, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम, अल्लाह भी खुश मुल्ला भी खुश, चलता जी। अरे एडजस्टमेंट दुनिया में चलता, आखिरत में नहीं चलता, आखिरत में नहीं चलता। अगर आज का कोई मुशरिक, आज का कोई बिदाती, आज का कोई बेदीन, आज का कोई बेनमाजी जन्नत में जा सकता है, काबे के रब की कसम है, फिर इब्राहिम का बाप जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? नूह का बेटा जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? लूत और नूह की बीवियां क्यों जन्नत में नहीं जाएगी? जिस तरह अंबिया के बाप, इब्राहिम का बाप, नूह का बेटा, लूत और नूह की बीवियां, जिनके बारे में कुरान का अटल फैसला ये जहन्नम में जाएंगे। आज का मुशरिक, आज का शराबी, आज का कबाबी, आज का जुआरी, आज का बिदाती, आज को ऐसे वैसे चीजों को मानकर चलने वाला, याद रखना आखिरत बर्बाद हो जाओगी। अल्लाह ताला तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। जब फरिश्ते आते हैं, मन रब्बुक हाहु नादरी मा दीनुक हाहु नादरी मन नबी और सलेलेक हाहु नादरी, तो फरिश्ते कहते हैं मा दरईता वला तलईता, कभी जानने की कोशिश भी नहीं किया ना रे, जानने की कोशिश भी नहीं किया ना, कभी पढ़ा भी नहीं है, अब होता है। कहते हैं कि इसकी कफन के कपड़े को उतार दो, अलबिसु लहू मिनन नार, आग का लिबास पहना दो, इसके कब्र में आग बिछा दो, इसके कब्र की तरफ जहन्नम की खिड़कियां खोल दो। अब उसको ये कहा जाता है जमीन मिस्टर जेंटलमैन आ गया है, मिस्टर जेंटलमैन आ गया है, स्टाइलिश, मोबाइल का स्टाइल, ड्राइविंग का स्टाइल, खाने का स्टाइल, पीने का स्टाइल, बड़ा स्टाइलिश आ गया है ना। अल्लाह का हुक्म मिलते ही बैहक़ी की रिवायत बताती है 6-7 फीट के इंसान को जब कब्र दबाती है तो 6-7 फीट का इंसान का शेर अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा 6-7 फीट के इंसान को जब कब्र दबाती है तो एक बाल की तरह हो जाता है। कहां गई उसकी स्टील बॉडी, कहां गया उसका जिम करना, कहां गया उसका स्टाइल? याद रखो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, जिस जमीन पे बुराई कर रहे हो, हराम खोरी कर रहे हो, ऐसे वैसे हरकत कर रहे हो, ये जमीन तुम्हारी मेरी अदाओं को नोट कर रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये तो कब्र वाला, तो क्या हो गया? कब्र आग का लिबास, आग के फर्श बिछाया गया है, कब्र खिड़कियां जहन्नम की खोल दी गई है ना, और कब्र दबाती है। उसके बाद वो अलैहि आमा व असम, ऐसे उस पर मुसल्लत किया जाता है
آنکھ سے اندھا ہے، کان سے بہرا ہے، سننے بھی نہیں آتا، دیکھنے بھی نہیں آتا. معہ مزربۃ من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے، لوہے کا گرز ہوتا ہے، لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے. جب مارتا ہے وہ کئی فٹ زمین میں دھستا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر مارتا ہے. اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں چلا، وعلیہ 99 نعاجا، اس پر 90 پر 9 بڑے بڑے اسدے مسلط کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ قبر کا ایک مختصر سا منظر. اب آئیں جہنم، 5 منٹ کے اندر جہنم. سب سے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بڑے پیار سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. کتنے پیار سے، باپ بھی نہیں سمجھایا ہوگا جی، ماں بھی اتنے پیار سے نہیں سمجھائیں گے جتنا اللہ کہہ رہے ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. کیسا جہنم؟ جہنم کیسی ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، 2 آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا. پریشر کوکر ہے نا، ہر گھر میں ہے پریشر کوکر، ہے یا نہیں ہے؟ آج بریانی بنا رہے ہیں، آج مرغیاں تل رہے ہیں، آج کوئی بھی مزیدار چیزیں بنا رہے ہیں. اللہ جہنم کو پریشر کوکر کی طرح بنائے گا. نیچے سے بھی آگ جل رہی ہے، اوپر سے بھی پیکنگ ہے. اللہ اسی کو قرآن میں کہتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، ومن تحتہم ظلل، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، 2 آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ ایسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی، اللہ کتنے پیار سے کہہ رہے او میرے بندو، میں تمہاری مزاج سے واقف. زیادہ گرمی ہوگی تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے، زیادہ سردی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہاں سردی کا بھی عذاب ہے، گرمی کا بھی عذاب ہے. اے میرے بندوں بچو بولا، پینے کے لیے بیجاپور جیل میں، انڈی جیل میں کم سے کم اڈلی وڑے تو دیں گے، وہاں کھانے کے لیے جہنم میں کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کے درخت، زقوم کے درخت کھائیں گے. زقوم کیسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرۃ الزقوم لانتن اہل الدنیا معاشیہا، لوگوں زقوم کا ایک قطرہ، زقوم کا ایک قطرہ، اونلی 1 ڈراپ، اس کی کڑواہٹ اور بدبو سے پوری دنیا برباد ہو جائے گی. ایک قطرہ جب پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے کیسے کھائیں گے؟ لیکن کھانے کے لیے زقوم کے درخت، پینے کے لیے ایسا ہی نہیں کہ چلو میاں پانی دے دو بیچارہ مجرم، نہیں. اللہ فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو، جہنم کے بیچ اس کو لے جاؤ، بیچ جہنم میں کھڑا کر کے اس کے سر پہ ہتھوڑا چلا دو. جب کھوپڑی 2 حصوں میں پھٹ جائے، پھٹی کھوپڑی کے اندر کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈال دو، اور پھر پوچھئے علماء کرام ہیں، اللہ فرمائیں گے زق 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 چک 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 چک، انکا انت العزیز الکریم. بڑا ڈگری تھا نا، بسلری کے بغیر نہیں جیتا تھا نا، اے سی کے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی نا. چک 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 چک. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جلد، یہ چمڑی 42 گز موٹی ہو جائیں گی. ایک ایک مجرم کا دانت، احد پہاڑ 10 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، احد پہاڑ کے برابر ایک ایک کا دانت نظر ہو جائے گا. اور یہ زبان 42 میل تک لمبی ہو جائے گی. یہ توتع الناس، لوگ روندیں گے. یہ جہنم کا مختصر سا حال ہے میرے بھائی، اللہ بچائے. اور جانتے ہو میں اور آپ بیٹھے ہیں، 1 فٹ جگہ بھی نہیں، 1 فٹ جگہ بھی نہیں. مجرم جہنم کی آگ میں بیٹھ کر کے یہ حصہ جل جل کر اتنا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا ما بین مکہ و مدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 450 کلومیٹر کی آگ پر ایک ایک مجرم بیٹھے گا. اللہ اکبر. برداشت ہے؟ بچوں میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں. اور بھی میں زیادہ وقت آپ کا لینا چاہتا لیکن نہیں لوں گا، 2-3 منٹ اور. یہ تو جہنم کے مختصر حالات ہوئے. جنت اس سے پیاری جگہ نہیں. جنتی جنت میں جاتے ہی 4 انعام. پہلا انعام ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندگی کی ضمانت ہے، موت نہیں آئے گی کبھی. جنتیوں ہمیشہ ناز و نعم میں رہو، کبھی
کبھی موت نہیں آئے گی. ایک ضمانت. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بھیج کر کے موت کو بھی بکرے کی شکل میں لائیں گے اور جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے اس کو ختم کر دیں گے. اور اللہ کہیں گے جہنمیوں ہمیشہ روتے رہو، تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں. جہنمیوں ہمیشہ خوش رہو، تمہاری خوشیاں کو کوئی چھیننے والا نہیں. اللہ اکبر. تو زندگی ہے، موت نہیں ہے. وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا أَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. زندگی ہے، موت نہیں ہے. ایک ضمانت ملی. دوسرا ضمانت وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. جوانی جوانی، بڑھاپا نہیں. جوانی. اللہ کے نبی نے، ایک بوڑھی عورت آئی نا، یا رسول اللہ دعا کیجئے میں جنت میں جاؤں. اللہ کے نبی بولے بڈھا کو جنت میں الاؤڈ نہیں. کیا بولے؟ بڈھوں کو جنت میں الاؤڈ نہیں. رونے لگی. اللہ کے نبی نے کہا ماں روتی ہے نہ رو، تو بھی جنت میں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی. جوان ہو کر. کیسے جوان؟ اللہ کے نبی نے کہا جرودن مرودن مکحلین وہم ابناء ثلاثین او ثلاثۃ و ثلاثین. بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے، بغیر داڑھی والے، بغیر مونچھ والے، ہے نا. تو پھر جتنے خانہ ہے نا سب جائیں گے جنت میں، اور ہم شاکر مولانا اور نور الدین صاحب وغیرہ ہم لوگ جہنم میں جائیں گے. ہمارے چہرے پہ داڑیاں ہیں نا. ہاں صحیح ہے. ارے اللہ کے بندو، یہاں زیرو نہیں، یہاں ہیرو نہیں، یہاں زیرو بنو. وہاں ہیرو بننا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ای کالا نمدو آ کالا نمدو، ہے نا. یہاں تمہاری ہے کہ انجوائے کرو، موج مستی کرو، عیش و آرام کرو. آقا نمدو ایک زندگی ہماری آئے کہ وہاں ہم انشاءاللہ، ہے نا. یہاں ہم کو لوگ نہیں پوچھیں گے مولوی صاحب ہیں، کوئی بات نہیں. یہاں زیرو رہے، وہاں کے ہیرو. میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیرو تھے کہ نہیں تھے؟ ارے بولو، تھے نا. ہاں ایک انگریز نے کتاب ہی لکھا تھا ہیرو آف دا ہیروز، ہیروؤں کا ہیرو. انگریز کتاب ہی لکھا تھا ہیرو آف دا ہیروز، ہیروؤں کا ہیرو. میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج کئی کچھ شرما رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے کہا جنتیوں کی یہ صفت ہوگی، چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، مونچھ نہیں ہوں گے، جرودن مرودن مکحلین، سرمیلی آنکھوں والے ہوں گے. وہم ابناء ثلاثین اور ثلاثۃ و ثلاثین. کم سے کم عمر 30 اور زیادہ زیادہ 33. 30 سے زیادہ کسی کی نہیں، 30 سے کم کسی کی نہیں، 33 سے زیادہ کسی کی نہیں، سب ایک ہی. اور ہائٹ کیا؟ ہائٹ کیا؟ 7 فٹ کا ہائٹ. کیا ملٹری مین ہے رے بولتے ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت آدم 60 ذراع. حضرت آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے مطابق 60 گز 90 فٹ لمبے رہیں گے. اللہ، کتنے؟ 90 فٹ. یا اللہ. اور لو گریڈ کے جنتی کو جو مکان دیا جائے گا، لولو، ایک قیمتی ہیرو، ایک قیمتی ہیرا لولو، وہ اتنا اسی میں محل بنایا جائے گا. 60 میلا، 60 میل، 60 میل بولتے یہاں سے آلمٹی، اتنا لمبا. اور ایک ہی ہیرے میں بنا کر اللہ دے گا. کس کو دے گا؟ لو گریڈ کے جنتی کو. ہائی گریڈ کے جنتی کو اللہ کیا دے گا؟ قرآن میں سورہ دہر ہر جمعہ پڑھتے نا حافظ صاحب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تم دیکھو گے پھر دیکھو گے نعیما وملکا کبیرا، نعمتوں سے بھرا ہوا بہت بڑا ملک. جی ہم کو اور آپ کو یہاں کوئی مسجد کا، مدرسے کا، کسی ٹرسٹ کا نہیں ممبر نہ بنائے، فکر مت کرو. ہم دنیا میں لیڈرشپ کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ ہم کو دنیا نہیں آخرت میں دے گا. اور کیا دے گا؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، تم دیکھو گے پھر دیکھو گے نعمتوں سے بھرا ہوا بہت بڑا ملک تمہارا ہوگا. یعنی ہم وہاں پر مالک رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے بھائی. تو مجھے اور آپ کو مس دنیا نہیں، مسٹر دنیا نہیں، مسٹر جنہ بنے گے انشاءاللہ. میری اور آپ کی بہن مس جنہ بنے گی انشاءاللہ. کوشش کریں گے
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمی اللہ دور فرمائے، اللہ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ ہر شر سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جو بھی ہمیں بیمار جہاں بھی بیمار اللہ شفا دے، میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، میرے اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس چمن کو سجانے والے ہمارے مولانا ضیاء الحق اور ان کے نوجوانوں کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ صحت عافیت عمر اقبال میں درجہ عطا فرمائے۔ ظہر سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ نوجوان شانے بشانہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کی ان خدمات کو قبول فرمائے، شیخ محترم کے عمر اقبال میں درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے لیے جو بھی معاون بنے ہیں دامے در میں سکھنے پیسہ دے کر کے مشورے دے کر کے، اللہ سب کے خدمات قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے خدمات کو قبول فرمائے۔ اگر آپ نہ آتے تو پروگرام تھوڑی ہوتا، امائی بہنوں کے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، ہماری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے، رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت عافیت امن و سکون کے دروازے کھول دے، اور ہمارے بھائی جو ہم کو یہاں تک لائے ہیں اور پھر لے جائیں گے، اللہ ان کی روزی روٹی میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت ہماری سبوں میں اتحاد پیدا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔